مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا، چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت اور سعادت والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا تاخیر ٹائم کافی گزر چکا، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ نیک کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا، تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی صاحب ایمان کو، مسلمان کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ برائی کے کاموں میں تعاون کرو، لیکن ہوا کیا؟ ہم نے قرآن کو سنا، سن کر بھلا دیا، اللہ کے فرمان کو سنا، سن کر بھلا دیا۔ اب کس کو نہیں پتا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون ہوتا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ بولو تو صحیح بھائی، سب کو پتا ہے کہ نیک کاموں میں تعاون ہوتا ہے، لیکن اس معاشرے کی گنگا الٹی بہتی ہے، بالخصوص پاکستان والوں کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے، برائی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے۔ اور تعاون کیسا ہونا چاہیے؟ اگر کسی کی شادی ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں حد کر دوں گا ناچ گانے کی۔ کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہاں بھئی تو نے اتنے پیسے خرچ کیے شادی پہ، میں تو اتنے کروں گا بھائی۔ ہاں تم نے فلاں فلاں لوگوں کو بلایا، ان سے ناچ گانا کروایا، میں تم سے زیادہ کروں گا۔ تعاون کس بات پہ ہو رہا ہے؟ برائی کے کاموں میں۔ اچھائی کے کاموں میں تعاون ہے ہی نہیں پاکستانی قوم کے اندر۔ کسی بھی شخص کو اٹھا لیں آپ، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن پاک نے بار بار متعدد بار فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بھائی نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ لیکن کیا ہوا یہ کہ ملک موجودہ صورتحال سے جو گزر رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی بے روزگاری ہو گئی، کسی کو روزگار ہی نہیں مل رہا، ہر چیز بند، سب کچھ بند، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، حکومت بھوکی مر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس صورتحال میں مسلمان کے ساتھ تعاون کرتا، ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تو یہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اور صورتحال ہے، اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے جس سے ملک گزر رہا ہے، تو ہم غریبوں کو دیکھتے، ان کے پاس بھی کھانے کی چیزیں ہوتی، ان کے پاس بھی پیسے ہوتے، پہننے کو کپڑے ہوتے، وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکتے۔ لیکن ہوا یہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہوا کہ جو امیر طبقہ تھا وہ اپنی تجوریوں کو تالے لگا کے بیٹھ گیا۔ وائرس آ گیا ہے، لو بینک بیلنس بند کر دو بھائی، یہاں سے 1 روپیہ بھی نہ اللہ کے گھر میں جائے، نہ کسی مسلمان کی جیب میں جائے۔ اور کہنے کو ہم کیا ہیں؟ جی ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیوں جی؟ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پہ بڑے دکاندار بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کتنا خرچ کیا، کتنی خدمت کی لوگوں کی؟
علماء کی کتنی خدمت کی، کسی عالم دین کی، امام مسجد کی کتنی خدمت کی؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو اب قرآن سنیے، پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کیا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت جو دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہوگا۔ تو آج یہی مسلمانوں کا حال ہے، دعویٰ ہے بس کہ قرآن سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ صرف ماننے تک ہم نے رکھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم قرآن والے ہو کر بھی خار ہو گئے، تباہ و برباد ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، عملی طور پر قرآن کو چھوڑا، زبانی طور پر مانتے رہے قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ کے قلب منیر پر نازل ہوئی ہے، صرف زبانی طور پر ہم نے رکھا، عمل کوئی نہیں کیا۔ تو اس لیے دوستو ذرا عملی زندگی میں بھی قدم رکھے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، سبحان اللہ سے بات نہیں چلے گی۔ یہاں پر اب کوئی دوسرا مولوی بیٹھ کے آپ کو طرز تو سنا نہیں سکتا کہ جس پہ آپ واہ واہ کریں۔ دین ہے بھائی، جس کو بیان کرنا ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو کچھ نام نہاد جاہل ملا وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں جی بس مسالے دار گلا کرو، داد لو عوام سے، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ صرف وہ باتیں کریں جن باتوں سے صرف آپ کی عزت میں اضافہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو صحیح معنوں بیان کیا جائے۔ تو آج اس آیت کریمہ کے درس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو بے روزگار ہیں، مسلمان بھائی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہاں جی، اور تعاون کرنے سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے مال میں کمی آئے گی۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی، اب میں نے حدیث پڑھنی ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، اس کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات پر محمد کے قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کسی مسلمان کی حاجت براری کرنا، اس کے کام آ جانا، اس کی خدمت کرنا، یہ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ صرف مسجد میں دینا اللہ کی راہ میں دینا نہیں ہے۔ اپنے علم کی وسعت کو ذرا مزید تیز کیجئے۔ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں مسجد میں دے دینے سے تو باقی لوگ کتنے جائیں گے، علماء کہاں جائیں گے، غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ جب مسجد کو ہی آپ دیں گے تو باقی چیزیں کہاں پہ ہیں بھائی؟ تو یہاں پر حکم مطلقاً ہے، اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ کیا کرو؟ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارا کیلکولیٹ کہتا ہے کہ اگر 100 میں سے 50 دیے تو 50 رہ جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کی زبان اقدس فرما رہی ہے کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں دے دیے تو اللہ ان میں بجائے گھاٹے کے اضافہ فرما دے گا۔ صرف مسئلہ اس بات پہ ہے، خرابی اس بات پہ ہے کہ ہمیں توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پہ، یقین کامل نہیں ہے مصطفیٰ کی زبان اقدس پہ۔ اس قدر مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اس قدر خراب ہے، اور کیا بنے گا اس قوم کا؟ میرے آقا نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، قیامت کے دن میں خود اس کے میزان پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیوں جی؟
حضور خود آئیں گے اس کے میزان پر. میزان سمجھتے ہیں؟ اور ترازو تکڑی جس پہ اعمال تولے جائیں گے. قیامت کے دن ایسا بندہ لایا جائے گا جس نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کی، اس کے ساتھ تعاون کیا، بشرطے کہ نیکی کا کام ہو. گناہ کے کام میں تعاون کرنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو مل رہا ہے. اور جس نے گناہ کی بنیاد رکھ دی، مثلا قتل کی بنیاد رکھی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ تو پھر کیا ہوا؟ کائنات میں اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا معاوضہ اسے بھی ملے گا، عذاب اسے بھی ملے گا، اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کے بھی گناہوں میں کمی نہیں آئے گی. تو جو گناہ کی بنیاد رکھے، جب تک لوگ اس بنیاد پر چل کے گناہ کرتے رہیں گے، جس نے بنیاد رکھی ہے اس کو بھی گناہ مسلسل ملتا رہے گا. ایسے ہی کوئی بندہ سینما بنا لے، کیوں جی، اور خود مر گیا، سینما بنا کے چلا گیا، اب جتنے بھی لوگ اس سینمے میں فلم دیکھنے آئیں گے ان ساروں کا گناہ اس بنانے والے کو ملتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے برائی کو ایجاد کیا. کیا کیا؟ برائی کو پیدا کیا، برائی کی بنیاد رکھی. تو آپ برائی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے نہ ہو بلکہ اچھائی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے بنے. اور یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان تعاون نیکی کے کام میں کرے، نہ کہ برائی کے کام میں. اب نیکی کے کام میں تعاون کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، جس کو اگر میں کھول کے بیان کرنا چاہوں گا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن وقت مختصر ہے. تیسری حدیث ہے میرے آقا کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چل پڑا اس ارادے سے کہ میں نے آج فلاں بندے کی خدمت کرنی ہے، فلاں عالم دین کی خدمت کرنی ہے، فلاں غریب کو پیسے دینے ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے اس کو آٹا دینا ہے، اس نیت سے گھر سے باہر قدم رکھا، اب جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے بدلے اللہ اسے نیکی دے گا. اور ایک روایت میں آیا کہ جتنے قدم چلے گا ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 70 برائیاں معاف کر دی جائیں گی ہر قدم کے بدلے. اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت وہاں سے پوری کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا. اس لیے دوستان مکرم، یہ ویسے ہی غربت ختم ہو جائے پاکستان سے اگر امیر طبقہ ٹھیک ہو جائے. کیوں جی؟ یہ جو تالے مار کے بیٹھے ہیں نا، یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے. حکومت کچھ بھی نہ کرے، لیکن اگر یہ طبقہ ٹھیک ہو گیا تو ملک پاکستان سے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا، سارے دینے والے ہی ہوں گے. لیکن حالات بڑے نازک ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ. پتہ نہیں کلمہ کس کا پڑھا ان لوگوں نے. چوتھی حدیث میرے آقا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندے کو کوئی حاجت آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، یہ حدیث سارے لوگوں کے لیے ہے، وہ صبح صبح جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ پڑھے سورہ آل عمران کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ فاتحہ ایک ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی بھی نعمتیں دے گا، آخرت میں بھی نواز دے گا. جس کو یہ حاجت ہو، جس کو ضرورت ہو، جس کے پاس کوئی مسئلہ پریشانی ہو کہ وہ حاجت ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، غربت ہے، وہ کیا کرے؟ صبح جب اپنے گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے وقت آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے. وہ قرآن سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے اگر کوئی حافظ نہیں ہے. پھر آیت الکرسی پڑھی، آل عمران کی آخری آیات، آیت الکرسی، اس کے بعد سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد سورہ فاتحہ. یاد رہے گا سب کو، یہ آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. اور یہ ازمودہ ہے، مجرب نسخہ ہے.
آزمایا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی میرے آقا جس کے بارے میں فرما دیں، جو حدیث بیان فرما دیں، وہ آزمانے کے قابل نہیں، یقین کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ قدر پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کتنی صورتیں ہو گئی؟ یہ اگر پڑھ کے گھر سے نکلے گا، اگر اسے کام نہیں مل رہا اسے کام مل جائے گا، اگر وہ بے روزگار ہے روزگار والا ہو جائے گا، باروزگار ہو جائے گا، اور اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ لیکن ہم کچھ کرنا نہیں نہ چاہتے، ہم کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے من و سلوہ اتر آئے۔ ہاں جی، بنی اسرائیل کی طرح وہ قوم اور تھی جن کے لیے من و سلوہ اترا، وہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بڑا نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، اور محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور فرمایا انا حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں۔ اس لیے دوستان مکرم اپنے بھائیوں کی خدمت کیا کریں جب اس طرح کے حالات بن جائیں۔ 5ویں حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار کسی کے دروازے پہ جائے، بار بار کسی سے مانگنے کے لیے جائے، جیسے کہ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، وہ بار بار اپنے رشتہ داروں سے مانگتے ہیں، بہن بھائیوں سے مانگتے ہیں، اے دینا بھائی 1000 روپیہ 2000 دینا بھائی۔ تو میرے آقا نے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جو حاجت کی جستجو سے بار بار کسی کے دروازے پہ جائے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو بار بار کسی کے دروازے پہ جاتا ہے اپنی حاجت کی جستجو کی وجہ سے، اپنی حاجت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی حاجت پوری نہیں فرماتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ بار بار ایک دروازے پہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب اپنی ماں کے تھنوں میں سے حد سے دودھ بڑھ کے پینے گا تو وہ ماں اس کو سینگ مارے گی۔ کوئی بکری آپ دیکھیں نا تو اس کو اگر، یا کوئی بھینس دیکھیں اندر تھلے کٹا چھڑ دیو، وہ اگر بار بار حد سے زیادہ دودھ پیے گا، تھنوں میں دودھ ختم ہو گیا تو وہ بھینس کیا کرتی ہے؟ وہ آگے سے مارتی ہے کہ چھڑ دے، ہوتے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اسی لیے میرے آقا نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جو بار بار جائے گا وہ پھر ذلیل ہی ہوئے گا۔ یار یہ روز ہی آ جاتا ہے، روز ہی آ جاتا ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے، ہر آئے دن پیسے مانگتا ہے۔ تو بار بار کسی کے دروازے پہ جانا خود اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، لیکن اپنی حاجت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کرتے ہیں رجوع بندوں کی طرف، ہاں بھائی وہ بڑا مالدار ہے، ہاں بھائی دے دے یار تو ذرا۔ اللہ کی طرف نہیں ہم جاتے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے، سب سے پہلے مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ خرابی پھر ادھر سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، اسلام دین قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، رب وسیلہ بنائے گا۔ پھر رب کہتا کیسا وسیلہ بناتا ہے کہ وہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں پہنچتا جہاں اللہ سے اسے روزی دیتا ہے، اس کی خدمت کرواتا ہے۔ تو اس لیے دوستان مکرم خدمت کیجئے مسلمان بھائیوں کی۔ آخری حدیث میں نے پڑھنی ہے، اور یہ حدیث میں نے اس لیے سب سے آخر میں رکھی کہ اس حدیث کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کسی کا دل اس حدیث کی وجہ سے بدل جائے، بہت پیاری حدیث ہے اور کافی لمبی حدیث ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا۔ اس حدیث کے سب سے پہلے حوالے بیان کرتا چلوں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے صحیح ماجہ میں روایت کیا، اس حدیث کو امام نسائی نے سنن نسائی میں روایت کیا، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس حدیث کو
امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا. سنیے حدیث، آخری حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، سب سے بڑے سے راوی ہیں راویوں کی فہرست میں، اور سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی میرے آقا سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خرچ نہیں نہ کرتے، ہاں چھپا کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، مسلمان بھائی کی حاجت پوری نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، اس لیے میں نے یہ سب سے آخر میں رکھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا، ہاں بھائی کی کر کے آئے ہیں؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، روپیہ پیسہ دیا، بڑا سخی تھا، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ مسجدیں بنوائیں، صدقہ دیا، خیرات کی، زکاتیں دیں، سب کچھ کیا. اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو. وہ فرمایا باری تعالیٰ نہیں ہے، میں مسجدوں میں پیسے دیتا تو رہا ہوں. باری تعالیٰ آپ دیکھ لیں، امیر حمزہ میں پیسے دیے میں نے. اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے بہت لوگوں کی خدمت کی، بہت لوگوں کے کام آیا. اللہ تعالیٰ اب یہ بات سنیے، یہ حدیث ہے. اب میرا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، ہر بات پہ رب فرمائے گا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. وہ اپنی نیکیاں گنوائے گا، یہاں خرچ کیا، یہاں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ ہے. باری تعالیٰ کیسے جھوٹ ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تو نے صرف اپنی ذات کے لیے کیا، میری ذات کے لیے نہیں کیا. کیا کیا؟ اپنی ذات کے لیے. کچھ معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو صرف اپنی ذات کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ کسی کی خدمت کر بھی دینا تو بار بار جتلائیں گے، ہاں میں نے اس کی خدمت کی ہے. بلکہ کچھ لوگ تو سیلفیاں بناتے ہیں، وہ راشن پکڑاتے ہوئے جی سیلفی لے لے ذرا، پتہ چلے کہ میں خدمت کر رہا ہوں. اور بھائی شرم کرو، اگر اللہ نے تمہیں نواز ہی دیا ہے اور تمہیں توفیق دے ہی دی ہے کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرنے کے لیے، تو یہ کیا تماشا ہے؟ دوسری حدیث اسی کے اپوزٹ، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی حاجت پوری نہیں کرے گا، کسی کی خدمت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہاں جی، چھٹنا انہیں بھی نہیں. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے. ہاں جی، اور جانا پتہ ہے ان لوگوں نے کیسے ہے؟ خالی. وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی خالی گئے. آج یہ سمجھتے ہیں بڑے مکان ہے اس کے پاس، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت مال و دولت ہے، لیکن جب جائے گا خالی جائے گا. اور حتیٰ کہ اس کی اولاد کو بھی اس کا مال نصیب نہیں ہوگا. سمجھتا ہی نہیں ہے. تجھے پیدا کس لیے کیا اللہ نے؟ علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کیسے پیدا کیا اللہ نے، کس واسطے پیدا کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں فرشتوں کو کہتے ہیں. درد دل میں درد رکھنا ہے مسلمان بھائیوں کا. اگر یہ درد نہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا اگر ایک مسلمان مشرق میں بیٹھا ہے، دوسرا مغرب میں بیٹھا ہے، مشرق والے کو تکلیف ہو، مغرب والے کو پتہ چل جائے، وہ تب تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور نہ کر دے. یہاں کیا ہے؟ جو تنگ نہیں رینگتی بھائی. یہاں پہ کوئی بار مر بھی جائے گا نا، کسی امیر کو فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہونے والا. آئے ہیں مسجدوں میں، آتے ہیں بڑے پرہیزگار بن کے، سجدوں میں اللہ سے مانگتے ہیں. کیا پھر آپ نے نمازیں پڑھی؟ کیا قرآن کو مانا آپ نے؟ کیا مصطفیٰ کی حدیثوں پر ایمان رکھا آپ نے؟ کہ جب آپ نے کسی مسلمان کی ضرورت ہی پوری نہیں کی تو پھر کیسا دین ہے آپ کا؟ کس دین کی بات کرتے ہیں آپ؟ کن نیکیوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس لیے
سمجھیے قرآن کو، اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ایک دن، تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں۔ تو اس لیے دوستان مکرم، وتعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا، اللہ نے فرمایا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ یہاں پہ گنگا ساری الٹی ہے، برا بندہ ہے نا 10 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، یہاں برائی کے کاموں میں تعاون ہوتا ہے۔ ہاں اچھا بندہ ہوگا نا 1-2 بندے اس کے ساتھ ہوں گے۔ کربلا میں بھی ایسا ہی تھا۔ کیا تھا کربلا میں؟ آپ کو پتہ ہے کربلا میں کیسا ماحول تھا؟ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے کم بندے تھے، بولیے نا، نیک لوگوں کے ساتھ بڑے کم بندے تھے، اور برے لوگوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے نیک لوگوں کو آج تک اور قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اور برے لوگوں پہ لعنت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک برستی رہے گی۔ تو اس لیے برے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ ہاں جی، اگر یہ آج کسی نے قرآن کا حکم سن لیا نا، قیامت کے دن رب پوچھے گا، ہاں جی وہ ممبر پر بیٹھ کر تمہیں امام صاحب نے بتایا نہیں تھا قرآن کی آیت کا کہ نیکی کے ساتھ تعاون کرو، نیک کاموں میں تعاون کرو، تو پھر کیوں نہیں کیا؟ پھر کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ بتائیں نا ذرا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ آپ کو میں نے دلیل دے دی ہے، حجت پیش کر دی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ، اب یہ جتنے بندے سن رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچ پائے گا اگر اسے اس سوال کا جواب نہ آیا۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ سدھر جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا درد رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے کام آئیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم ہے، نہ کہ برائی کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔